بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا نذيرا وداعيا إلى الله به والسراجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ. محترم بھائیو بہنوں، سے فرمایا میرے اللہ نے، غور سے سنیے، میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. میرا نبی کا ایک نام کیا ہے؟ میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ. دیکھیں نا، آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہوں اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے. کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین، وہ آئیں گے میرے رسول. وہ آ گئے، وہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انکا لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر، مریل ٹٹو گدھی، جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا. اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا. آواز آئی پھرا دو، سب کو پتا چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو؟ کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو. پھر آواز آئی، اگلی سنیں، وہ اس سے بھی عجیب ہے. اور اس کو آدم کے اخلاق دو، ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ. اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو. آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم، اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز. اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے، سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے؟ ہر ایک کی تاجر سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. وکیل سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. سیاستدان سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. مزدور سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. مستری سے پوچھو، مزدور کے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں. جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں
سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا۔ چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا۔ سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھکراتے، انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، آگے مجھے نہیں پتا پیچھے کون کھڑوتے ہیں، سجے کھبے والے میں نہیں پتا لگ رہا ہے کون ہے، جو کہ میں فوکس کی تو ہے سامنے۔ میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو، مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدع المعید المحیی الممیل الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتظم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع البافي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ۔ یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کچھ نہیں۔ ہمارا سال شروع ہوتا ہے، دیکھو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا۔ یہ تعصب کی بات ہے کہ وہ کافروں کا سال ہے، یہ ہمارا سال ہے۔ وہ جنوری سورج کے گرد گھومتا ہے، محرم چاند کے گرد گھومتا ہے۔ سورج بھی میرے اللہ کا اور چاند بھی میرے اللہ کا۔ الشمس والقمر دائبین، اللہ نے سورج چاند کو گھمایا، ایک کیلنڈر سورج کے ساتھ جوڑ دیا، ایک کیلنڈر چاند کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں چاند والا کیلنڈر دیا، اور اوروں کو، باقی تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سورج والا کیلنڈر دیا۔ اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئی جب میں آج سے 5 سال پہلے ناروے دنیا کے آخری کنارے پر پہنچا، جس کو اینڈ آف دا ورلڈ کہتے ہیں، اور شمال میں وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، زمین کا آخری، اس کے اوپر جا کر پھر نارتھ کیپ بن جاتا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا اس علاقے میں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے، 2 مہینے سورج نہیں نکلتا اور 2 مہینے سورج نہیں ڈوبتا، تو سورج کا کیلنڈر ناروے سے 2 گھنٹے کی فلائٹ پر جا کر فیل ہو جاتا ہے۔ اوٹوا آخری شہر ہے، اور پھر وہاں سے 6 گھنٹے کا سفر ہے جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا، اور میں نے وہ دنیا کا آخری کنارہ دیکھا۔ اللہ کی مخلوق بہت دیکھی، پر 2 مخلوق کو دیکھ کر جو میرے اوپر اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت طاری ہوئی وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ شاید ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی میں اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت کا احساس نہ کر سکتا جیسا میں نے 2 اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی کہ کتنا بڑا خالق، بلا وہو الخلاق العلیم، کتنا بڑا خالق۔ ایک ہمالیہ پہاڑ کو دیکھا، اس کی چوٹی ننگی تھی، سارا سلسلہ ننگا تھا، کئی 100 میل کا پہاڑی سلسلہ سال میں 15-20 دن کے لیے
کھلا ہوتا ہے، ورنہ سارا سال بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے۔ تو ہماری فلائٹ جا رہی تھی کھٹمنڈو سے ڈھاکا، تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ اپنے پورے سلسلے کے ساتھ بالکل کھلا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سال میں 10-15 دن ہی کھلا ہوتا ہے، باقی بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے۔ جب میں ادھر بیٹھا تھا، جب اعلان سنا میں اس طرف گیا تو دیکھتے میں ایسے ہوا کہ میں نے اللہ کی ہیبت کا نظارہ جو وہاں دیکھا، ہزاروں کتابیں پڑھنے والا عالم مفسر وہ نہیں میں احساس کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں پھٹ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ مسجد میں نعرے لگوانا تو ویسی بڑی نادانی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر، یہ ہمارے خطیب نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں، نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں اللہ کے واسطے۔ ان خطیبوں کو بھی سمجھاتا ہوں، آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، مسجد نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے، نعرے لگانا تو کہیں باہر لگاؤ۔ مسجد میرے اللہ کا گھر ہے، مقام ادب ہے، مقام ادب ہے، یہ نعرے بازی کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بالکل میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ اور دوسری دفعہ جب میں وہاں پہنچا شمالی آخری زمین کے کنارے پر، اور ایک دم میری نظر پڑی تو پھر میرے اوپر کپ کپی طاری ہوئی اور میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر، یا اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا بڑا ہے۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا کہ وہاں سے لے کر اوپر تک سارے علاقے میں سورج کا کیلنڈر کہیں 2 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے، کہیں 4 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے، نہ نکلتا ہے اور اگلے 4 مہینے میں ڈوبتا نہیں۔ تو اب رات ہے یا دن ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن چاند وہاں پورے نظام کے ساتھ نکلتا بھی ہے، گڑتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے۔ جب میں وہاں پہنچا مجھے نماز پڑھنی تھی، دن ہے کہ رات ہے، ویسے تو گھڑی موجود تھی پتہ ہے، لیکن جب آسمان کو دیکھا تو کچھ پتہ نہیں، چاند کو چمکتے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ رات ہے، رات ہے۔ تو وہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے نبی تو سارے عالم کے نبی ہیں، صرف بر صغیر کے نہیں، عرب کے نہیں، عجم کے نہیں، دنیا کے آخری کنارے میں اگر کوئی رہتا ہے تو میرے نبی کی نبوت کے سائے میں ہے، مانے یا نہ مانے۔ اگر اسے میرے نبی کی شریعت پہ چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو چاند موجود ہے، چاند کو دیکھو، حساب لگاؤ، چاند موجود ہے تو رات ہے، چاند موجود نہیں تو دن ہے، چاہے اندھیرا ہو چاہے اجالا ہو، چاند کو دیکھتے جاؤ، ٹائم بناتے جاؤ، حساب سے چلتے جاؤ۔ وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ میرے رب نے اپنے حبیب کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا۔ اس کی سب سے بڑی جو بندگی ہے وہ تو روزہ ہے، اور روزے کے بعد سب سے بڑی بندگی قرآن کی تلاوت۔ میرے نبی جبریل آتے تھے، ان کے ساتھ پورا مہینہ قرآن کا دور فرماتے تھے، اور آپ نے 9 رمضان دیکھے، 2 ہجری میں فرض ہوا اور 11 ہجری آپ کا انتقال ہو گیا۔ 11 ہجری کا رمضان آپ نے نہیں دیکھا، تو محرم میں 11 ہجری شروع ہوئی اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا تکرار کیا۔ پہلے جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے، پھر جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے۔ تو جس سال آپ دنیا سے گئے اس سال 2 دفعہ قرآن کو ختم کیا گیا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، اذا التبست علیکم الامور کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، فإنہ ماحل مصدق وشافع مشفع، یہ جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ وہ اس کا جھگڑا بھی مانے گا، جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارے گا یعنی اس کے تابع ہو کر، تو یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا۔ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جسے پیچھے رکھے گا اسے قرآن دھکا دے کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر اور دین کو بیان کر رہے ہیں، وہ دین نہیں بیان کر رہے، وہ تو لڑائیاں کر رہے ہیں۔ کوئی رفع یدین پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی 8-20 پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی جنگوں پہ جھگڑے کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ کن چیزوں میں پھنسا دیا ہے جن کا آخرت میں آپ سے سوال نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ لوگ چلے گئے، جو کیا وہ ان کا اجر، جو غلط کیا وہ ان کا گناہ، تم سے تھوڑے پوچھا جائے گا۔ قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من رب،
تیرا رب کون ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، وہ اسلام ہے، لوگوں کو بتاؤ اسلام کیا ہے۔ میرے نبی نے کیا بتایا کہ اسلام 5 چیزیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ابتدا ہے، اور انتہا کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اور انتہا کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور جتنے یہ یوٹیوب پر، میں تو بہت کم سنتا ہوں جو کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جب کبھی سنتا ہوں تو اتنے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے، اتنی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے کہ رونا آتا ہے۔ لگتا ہے ان لوگوں نے کبھی سیرت پڑھی کوئی نہیں کہ میرے نبی کس طرح، کیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اخلاق کا۔ اور پھر ما تقول فی ھذا الرجل، یہ ہستی کون ہے؟ جناب رسول اللہ۔ تو اپنے نبی کی زندگی بتاؤ۔ تو یہ سوال ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 4، زمین انسان کے پاؤں کو پکڑ لے گی جب تک چند سوال نہ ہو۔ عن عمرہ فیما افناہ، بتاؤ میرے بندے بندے زندگی کہاں خرچ کی۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں کیسے گزاری۔ عن علمہ ما عمل بہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا عمل کیا۔ عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ سوال ہیں، یہ لوگوں کے اندر ان کو ابھارو، کن چیزوں پہ لڑ رہے ہو۔ پھر ایک دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا تم اس لیے بیٹھے ہو کہ لوگوں کو کی زندگی برباد کرو، ان کا وقت ضائع کرو؟ تو میری آج کی گفتگو صرف قرآن کی عظمت پر تھی کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی کا راہبر بنائیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ قرآن کا صحیح ترجمہ پڑھ لیں تو آپ سامنے بیٹھنے والوں کو پکڑ سکتے ہیں کہ کیا بول رہے ہو۔ تو میری گزارش ہے تراویح کا اہتمام کریں، لوگوں کو سحری کھلائیں، لوگوں کو افطاری کروائیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی کو ایک گھونٹ لسی پلا دو تو اس کے روزے کا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ تو بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ دسترخوان چلاتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ کئی ہمارے بھائی بہن ہیں جن کے دسترخوان حرمین میں چلتے ہیں، اللہ نے اس کی بہت اعلیٰ جزا عطا فرمائے۔ تو قرآن کے ساتھ دل لگائیں۔ میری آج کی گفتگو کا الحمدللہ الذی رفع السماء بقدرتہ ودخل الارض بمشیئتہ وخلق الخلائق بارادتہ واستوى على العرش كما يليق بجلالہ۔ الحمدللہ الذی السماء عرشہ وفي الارض سلطانہ وفي البحر سبیلہ وفي الجنة رحمتہ وفي النار عقابہ۔ یہ ایک احسان ہوا کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، احد، صمد، کسی کا محتاج نہیں۔ کیوں؟ اس کی کوئی ابا بیٹا کوئی نہیں، لم یلد لم یلد، کوئی اس کا بیٹا نہیں، ولم یولد، کوئی اس کا باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ خوبصورت صفات ناموں کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصدر الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الحفیظ المقیت، المجیب الواسع، الباعث الشہید الحق، الوکیل القوی، المدین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید،
المحيي المميت الواجب الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا میرا فن۔ ہاں، اللہ جس کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔ ان وجبتنی وجبت کل شے، میرا بندہ مجھے ڈھونڈ مجھے ڈھونڈ، تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ لے دیا۔ وین فتنی فادہ کا کل شے، تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور میں کتنا دور ہوں، لا تراہ العیون، آنکھوں سے دیکھو تو میں نظر نہیں آتا۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، فی 3 لاکھ کلومیٹر۔ خیال کی رفتار ہے کروڑوں لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے لا تخالط بالظنون، تمہارا خیال بھی تمہارے رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اتنی دور ہو گیا، ساڑھی کیا سننی ہے؟ کیا کمال ہے، یہ لوگ میرے قریب بیٹھے، آپ لوگ میرے دور بیٹھے، ٹھیک ہے؟ یہ دور نہیں ہو سکتا، آپ قریب نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ دور کتنا ہے کہ خیال بھی نہیں پہنچتا، اور اللہ قریب کتنا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اشارت سے بھی زیادہ تیرے قریب۔ تو زور سے کہے یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک۔ تم آہستہ سے کہو، وہ کہتا ہے لبیک۔ تم اور آہستہ کہو کہ صرف تم سنو، وہ اس کو بھی سنتا ہے۔ تم زبان بند کر لو، گھونٹ بند کر لو، تمہارے کان بھی نہ سنے، تمہارا دل بولے اللہ کی قسم میں نے نہیں سنا، آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ میرا رب کہتا ہے میں نے یہ بھی سن لیا ہے، جو تو دل میں کہتا ہے نا، کبھی اچھا سوچتا کبھی برا، کہ میں دیکھتا بھی ہوں میں سنتا بھی ہوں۔ میں نے کچھ کہا ہے، میرے کانوں نے نہیں سنا، لیکن عرش پر اللہ نے کہا ہے طارق بھی میں نے سن لیا ہے۔ جس کا ایسا رب ہو بھلا انہیں غم کی کیا ضرورت، جس کے پاس خزانوں کی حد نہ ہو، طاقت کی حد نہ ہو، ملک کی حد نہ ہو، قوت کی حد نہ ہو، رزق کی حد نہ ہو، عزت کے خزانے ہوں، زندگی کے خزانے ہوں، بادشاہی کے خزانے ہوں، صحت کے خزانے ہوں، حفاظت کے خزانے ہوں، عافیت کے خزانے ہوں، محبت کے خزانے ہوں، اور دولت کے خزانے ہوں، اور مدد کے خزانے ہوں۔ مدد کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا، وہ جو ڈی آئی کی اپنا بننا ہے، فون کرو، فون کی ڈی آئی کی صاحب میٹنگ کی چین بھی گال نہیں سن سکتے۔ اچھا ہن کی کریے؟ اللہ کہتا مجھے پکار میں تیرے ساتھ، مجھے پکار تو صحیح، ادعونی، وہ کدی میں نے بلایا تھا کر، استجب لکم، میں لبیک نہ کھا تھا بڑھ میں کیا رہا۔ یہ تعارف ہمیں ہمارے نبی نے کروایا کہ اللہ ایک ہے، لم صمد ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، لہذا شہرک سے قریب ہے۔ صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو۔ کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا۔ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، چاہے نبی، چاہے ولی، چاہے امام، اور قبر کے پیٹ میں چلے گئے، موت کا پیالہ پی لیا، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے جس کو نہ کسی نے پیدا کیا، جس کو نہ کسی نے موت دی، جس کو نہ کسی روٹی کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ نیند کا محتاج، نہ اونگ کا محتاج۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، ابھی تم سارے بول رہے تھے، کسی کو سنائی دے رہا تھا، خالی شور تھا، اور میرا اللہ کیا کہے، اول آخر، انسان، جنات، زندہ، مردہ، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، جن، انسان، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سارے اللہ کو پکارو ایک دم۔ دنیا میں 6000 زبانیں آج بولی جا رہی ہیں، ہزاروں پہلے سے، ہزاروں آگے آئیں گی،
سارے اپنی زبانوں میں کٹھے بولو، کٹھے۔ اب میں اور امتیاز بولنا شروع کر دیں تو چاہتے کہ مولانا صاحب ایک بولو یا دوئرو تے چپ کراؤ، سمجھتا نہیں پتہ لگ رہا ہے، اور میرا رب کہہ رہا ہے تم سارے کٹھے بولو تو میں تم سب کی کٹھے سن۔ لا یشغلہ سمع عن سمع، امتیاز کیا بولا، احترام کیا بولا، دار جمیل کیا بولا کہ میں سب کی سنتا ہوں۔ ولا یلہیہ قول عن قول، اور اس کی سنتے ہوئے اس سے غافل نہیں، جنوں کی سنتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، جوانوں کی سنتے ہوئے بوڑھوں سے غافل نہیں، مچھر کی سنتے ہوئے مکھی سے غافل نہیں۔ مچھر بھی تو اللہ کو پکارتا ہے، مکھی بھی اللہ کو ہی پکارتی ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر میں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کبھی انسانوں کو پکارتے ہیں، کبھی ولیوں کو پکارتے ہیں، کبھی اماموں کو پکارتے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنہ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے۔ قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ یہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ آیت الکرسی سارے آسمانی کلاموں کی سردار ہے۔ اور دیکھو مزے کی بات، بادشاہ خود نہیں دوستی لگاتے، ان سے دوستی لگانی پڑتی ہے، ایمان بیچ کے، ضمیر بیچ کے، غیرت بیچ کے، عزت بیچ کے، پیسہ دے کے، ہر شے دے کے، پھر بھی وہ منافقانہ دوستی رکھتے ہیں۔ بادشاہوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، یہ یقین رکھنا۔ سیاستدانوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، دوستی صرف اللہ کی ہے، دو وفا صرف اللہ کی ہے۔ جو عجیب بات، ایک ٹیڑی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، ساری زندگی گناہوں سے بھر گئی، اور ایسے کہتا ہے یا اللہ معاف کر، اور اللہ کہتا ہے جو معاف کیا دوستی لگ گئی بلا۔ اچھا سڑیاں تو مریں تھوڑیاں، میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر، تمہیں اتنی زندگی دیتا ہوں، سرگودے میں رہنے والا رہنے والی، چلو میرے ضلع کا نام لے لو، ملتان میں رہنے والا رہنے والی، اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پوری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر، پکا منافق، پکا دوزخی۔ اور میرا رب کہتا ہے میں تو ڈیگدہ بیان دو توبہ کر، کہ زمین سے آسمان کا گناہ کرنے والا آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر۔ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کا صحیح پتہ، وہ خود کیا ذات ہیں جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا۔ یہ مہینہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے، ابھی ہفتے والے دن 12 ربیع الاول گزری ہے، پر جو ربیع الاول کے جلوسوں نے میرے نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا ہے، ان سے اللہ پوچھے گا جنہوں نے یہ کام شروع کروائے۔ خسرے ناچ رہے ہیں، نوجوان ناچ رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جشن میلاد النبی، اس کا نام ہے جشن میلاد النبی۔ گانے چل رہے ہیں، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، اس کا نام ہے میلاد النبی، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ میں ساری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے، میں نے کئی ملکوں میں میلاد دیکھا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں، اور یہ تو کم وقت مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں مل کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ اللہ سے، اللہ کے نبی سے حیا کرو، کیک کاٹ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، اور یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ اپنی عوام کو سمجھا دو۔ ربیع الاول میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ میں نے سوڈان میں دیکھا، میں نے یمن میں دیکھا، میں نے کئی ملکوں میں دیکھا، کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، سب مسجدوں میں اکٹھے ہوتے، اور سب مسجدوں میں اللہ کے نبی کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان میں منایا جا رہا ہے یہ تو ہلاکت ہے۔ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ اتنا بڑا نبی، ابھی آپ آئے بھی نہیں، ابھی آپ آئے بھی نہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں سے فرمایا اگر تمہارے دور میں میرا آخری نبی آ گیا تو اس پر تم میں ایمان لانا فرض ہوگا، اس کی مدد کرنا فرض ہوگا۔ اور پھر کہا، کیا کہا؟ کیا تم مان گئے ہو؟ اس کی مدد کرو گے، اس پہ ایمان لاؤ گے؟ ہاں جی، نبیوں نے کہا 1.25 کا نبی، ہاں جی کریں گے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ نِصْرِي، میرا پکا وعدہ، اسر بوجھ کو کہتے ہیں، بوجھ، آخری نبی کی نبوت کو ماننے کا بوجھ سر پہ اٹھاؤ گے۔ سارے نبیوں سے کہا، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے کہا اگر ہمارے دور میں آپ کے آخری نبی آئیں گے، ایمان بھی لائیں گے، ان کو سر پر بھی بٹھائیں گے۔ ہم نے سر سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا۔ نبیوں نے کہا، اللہ نے کہا پکا وعدہ کرو۔ اسر وزن کو کہتے ہیں، اسر بوجھ کو کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا میں اپنے نبی کی نبوت کے پر ایمان لانے کا بوجھ عام انسان تو عام ہے، نبیوں پر، رسولوں پر، نوح پر، ابراہیم پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، یحییٰ پر، زکریا پر، یونس پر، داؤد پر، سلیمان پر، لوط پر، صالح پر، ہود پر، شعیب پر، سب پر، موسیٰ پر، یوشع پر، یعقوب پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یوسف، ابراہیم، سارے نبیوں پر میں بوجھ ڈالوں گا، میرے نبی کو مانو۔ اتنا بڑا نبی آیا ہے۔ جب حمل ٹھہرا، پہلے مچھلیوں کی ایک عادت بتاؤں، ایک دریا کی مچھلی کبھی دوسرے دریا میں نہیں جاتی، ایک سمندر کی مچھلی کبھی دوسرے سمندر میں نہیں جاتی، دو پانی آپس میں نہیں ملتے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ساؤتھ افریقہ، کیپ ٹاؤن میں کنارے پر پہنچا، ادھر سے بحر ہند آتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے بحر اوقیانوس آتا ہے، وہ آپس میں ایسے ٹکراتے ہیں اور یوں پھٹ جاتے ہیں، یوں ٹکراتے ہیں، یوں پھٹ جاتے ہیں، سینکڑوں میل لمبی لکیر بنتی ہے، وہ نہیں ملتے۔ بحر اوقیانوس کی مچھلی یہاں آتی ہے، بحر ہند کو ٹچ کرنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے، بحر ہند کی مچھلی یہاں آتی ہے، بحر اوقیانوس کو ٹچ کرنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے۔ ان میں ایسا کمپیوٹر سسٹم ہے، ایک دفعہ یہ حد ڈوبی، ایک دفعہ، ایک دفعہ، ایک دفعہ، ایک دفعہ جب ہمارے نبی کا حمل ٹھہرا تو ساتوں مچھلیوں، ساتوں سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو جا کے مبارک بھی کہ آخری نبی کا آمد شروع ہو گئی۔ دریاؤں کی مچھلیوں نے دوسرے دریا کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی، ابھی تو آپ کا حمل ٹھہرا ہے، اور ساتوں سمندروں پہ ایسا اثر پڑا ہے کہ مچھلیوں کو باؤنڈری بھول گئی، اے نانو مبارک دے، یہ ان کو مبارک، یہ بحر الکاہل والی، یہ بحر اوقیانوس والی، یہ بحر ہند والی، یہ بحیرہ ارو والی، یہ سارے سمندروں کی مچھلیاں، ایک دریا والی، دوسرے دریا والی، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ نبی آخر الزمان کا وجود بن گیا، نبی آخر الزمان کا وجود بن گیا۔ اور پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا واقعہ جس دن ہوا، کیونکہ عربی کیلنڈر نہیں تھا، تو اصحاب فیل کے 6 مہینے کے بعد جب ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا، 22 اپریل 571 عیسوی، مجھے اپنی تاریخ یاد ہے، دن نہ میری ماں دسیا نہ میں نے پتا ہے، ٹھیک، لیکن مجھے اپنے نبی کا سارا پتا ہے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول، پیر کی صبح صادق۔ اب اس میں نے ایک پخ لگایا، اضافہ کیا، اس وقت تو ٹائم نہیں تھا، لیکن اب تو ٹائم ہے۔ میں نے مکے میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں نے اپنے بیان میں جوڑ دیا کہ 22 اپریل 571 عیسوی، پیر کی صبح کے 4:20، ادھر مشرق سے سورج رات کے اندھیرے دور کرنے کو
نکل رہا تھا، اور ادھر آمنہ کے پیٹ سے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج نکل رہا تھا۔ ایک سورج دلوں کو روشن کرنے آیا ہے، یہ سورج کو ڈوب جاتا ہے، میرے نبی کا سورج دنیا سے جانے کے بعد بھی غروب نہیں ہے، طلوع ہے، طلوع ہے، طلوع ہے۔ دیکھو اللہ نے چاند اور سورج کی صفتوں کو اپنے نبی کے ساتھ کیسے ملا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر منیرا، قمرم منیرا، سورج میں آگ ہوتی ہے تو ضیاء، اور چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے منیرا۔ پھر اللہ نے چاند کو کہا منیرا اور سورج کو کہا سراجم وہاجا، سراج چراغ بھڑکنے والا۔ ان میں سے جو مانا تھا وہاج گرم آگ لگانے والا وہ نکال دیا، اور چاند سے داغ کا معنی نکال دیا، اور اپنے نبی کو کیا کہا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج سورج، منیرا چاند، چاند کی ٹھنڈک کو لیا، سورج کی روشنی کو لیا اور محمد مصطفیٰ بنا دیا۔ سراجا منیرا، سراجا منیرا، فرمایا میرا ایک نام نہیں ہے، میرے 10 نام ہیں۔ مائیں اپنے بیٹے کو نام دے دیتی ہیں، آفتاب مثلا، تو وہ صرف آفتاب نہیں کہتی، کبھی کہتی ہائے میرا چاند، میرا تارا، میرا لڈو، میرا پیڑا، لڑکی ہو تو میری برفی، میری جلیبی، میری کھنڈ تھیر، کیونکہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو ایک نام سے ادا نہیں ہوتی، آفتاب 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 ادا نہیں ہوتی، تو پھر وہ نام بدلتی ہے، امتیاز 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 دے کرتے نام بدلتی ہے، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا تارا۔ میرے رب نے، میرے نبی نے کہا میرے رب نے بھی مجھ سے لاد گیا ہے، میرا ایک نام نہیں رکھا، میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں ہاشم، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، 10 نام میرے نبی نے رکھے ہیں۔ قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ قرآن میں جاؤ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ قرآن میں جاؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز حریص رؤوف رحیم۔ اللہ کے 2 نام رؤوف الرحیم کسی انسان کو نہیں دیے، کسی نبی کو نہیں دیے، ایک اکیلے اپنے حبیب کو کہا میرے حبیب اوپر میں رؤوف الرحیم ہوں پوری کائنات کے لیے، اور نیچے آپ ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم۔ تو ہم تھوڑی سی حیا کر لیں تو ہماری بخشش ہو جائے، اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے نبی رؤوف الرحیم ہے، 2 رؤوف الرحیم کے درمیان ہوں تو کوئی دوزخ میں جائے گا، پر کو شمر تا نہ بن جائے، یزید تا نہ بنے نا، ابن زیاد تا نہ بننے۔ آخر اللہ نے انصاف بھی تا کرنا ہے، ترازو بھی تا تولنا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ آپ پہ بش کے سی ساڑھے جٹاں دن اللہ آپ پہ بش کے سی، اور پانی نہ لا آپ پہ فصل ہو جائے۔ میاں صاحب تسی مولوی صاحب ہو، تانوں کیا پتا پانی نہ لاویے تو بوٹا کیویں جمے، پھل کیویں لگے، اللہ کو جنت کیویں لانی، کو اللہ آپ پہ بش کے سی۔ ایک تواڈے پاسے کنوں ہوندا، کنوں دا ایک دانہ لاون واسطے پیڈے چکر ہیں، جنت لین واسطے اللہ آپ پہ بش کے سی۔ حسین علیہ السلام نے سر ایسے کہا لی، کربلا میں آل رسول ایسی ذبح ہو، 17 آل رسول ذبح ہوئے، جن کے خون کا ایک قطرہ اس زمانے کے نہیں آج تک کے زمانے کے انسانوں کے خون سے زیادہ پاک اور قیمتی ہے۔ 17 ذبح ہوئے، ذبح 2 سال کا بچہ عبداللہ بن حسین، اس 2 سال کے بچے پر تو دشمن بھی رحم کھاتا ہے، 2 سال کا بچے جانور پر بھی انسان رحم کھاتا ہے۔ میرے نبی کا نواسا، میرے نبی کا حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے حسن حسین، میرے نبی کے جنت کے پھول حسن حسین، میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے نبی کے دل کا ٹکڑا حسن اور حسین، سینے کی محبت سے بھرا ہوا حسن اور حسین، وہ ان کا 2 سال کا بیٹا
سارے شہید ہو گئے، اکیلے رہ گئے، زخموں سے چور کے موت کا انتظار تھا۔ کہنے لگے عبداللہ کا ملا دیو، عبداللہ کا ملا دیو، 2 سال کا بیٹا۔ انہوں نے خیال کیا 2 سال کے بچے کو یہ کوفی کیا کہیں گے، اس کو لیا، یہاں بٹھا کر اس کو دیکھ رہے ہیں، الوداعی سلام کر رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں۔ ادھر سے ایک شخص ہرملا، اس نے تیر جوڑ کے مارا عبداللہ کے گلے کے پاس کو، اور گردن ایسے ہو، چیخ بھی نہ نکلی۔ یہاں میرے حسین کا صبر چھلکا اور ان کا خون اپنی ایسے بک میں لے لیا، بھر لیا، اور اس کو یوں آسمان کی طرف کچھ اللہ اللہ، تو اگر راضی ہے نا میں بھی راضی، تو راضی ہے نا میں بھی راضی، لیکن ان سے بدلہ تو نہیں لینا۔ اللہ نے ایک ایک کتے کی موت مارا۔ اللہ نے انصاف بھی کرنا ہے، انصاف بھی کرنا ہے، تو اللہ آپ پہ بخش کے ہاں جس کو چاہے بخش دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن حسین شمر کا فیصلہ تو ہوگا نا۔ حسین یزید برابر تو نہیں ہو سکتے، ابن زیاد اور عباس برابر تو نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسا ظلم کرتے ہو، نہ نماز پڑھتے ہو، نہ روزہ رکھتے ہو، نہ سچ بولتے ہو، نہ دیانتداری کرتے ہو، جھوٹ پر تجارت، کھوٹ پر تجارت، دھوکے بازی پر تجارت، سود پر تجارت، رشوت پر کمائی، حرام پر کمائی، جوئے پر تجارت، نزاع کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، قتل و غارت کی دشمنیاں، یہ سارے کام کر کے کہتے ہو اللہ آپ پہ بچ کے سی۔ حسین تو بخشا ہوا نہیں تھا، حسین تو جنت کا سردار تھا، حسن تو جنت کے سردار تھے، اور ان کو سرداری شہادت کی وجہ سے نہیں ملی۔ ماں کا دودھ پیتے تھے دونوں بھائی، اور میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت عورتوں کی سردار ہے، اور علی کا درجہ ان تینوں سے بڑا ہے۔ پھر علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں کھینچا اور سینے سے لگایا، کہا علی خوش ہو جا، دنیا میں تجھے دکھ آئیں گے، فکر نہ کرنا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ بھائیو او میرے بھائی، اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ جیسا رؤوف الرحیم زمین پر ہو، اللہ جیسا رؤوف الرحیم آسمان پر ہو، کوئی بھورا ہو سی جڑا دوزخ جاس، کوئی نصیب دا مارا ہویا ہو سی جڑا دوزخ جاس۔ میرے حبیب کی آمد ہے، آج 12 ربیع الاول پیر کی صبح ہے، 4:20 ہو رہے ہیں۔ اے میرا درمیان اضافہ ہے، بڑی کتابیں کا نہیں لکھے ہو سکے ٹائم آئی ہاں گھڑی آئی، اور ہمارا ہندی مہینہ بکرمی کیلنڈر یکم جیٹھ 628 بکرمی یکم جیٹھ، میں نے صرف اپنے انگریزی مہینے لا پتا ہے، لیکن میں اپنے نبی جو یتیم پیدا ہو رہے، جو فقیر پیدا ہو رہے، باپ مر چکے ہیں اور ماں بیوہ ہے اور تاریخ بیدار ہے، یکم جیٹھ 628 بکرمی 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول پیر کی صبح 4:20 جب آپ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کا رکا ہوا گند ماں کا باہر نکلتا ہے، اور بچہ اس گندگی میں سارا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا سے ٹانگوں سے اٹھا کر نرسیں دھوتی ہیں، نہلاتی ہیں، پھر اس کی جو آنت ناف ہوتی ہے ماں کی آنت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں، پھر جب تھوڑا سا وہ 8 10 12 دن 15 دن کو ہوتا ہے اس کا ختنہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ جب آپ کا سر مبارک باہر نکلا تو کمرے میں نور پھیل، کمرے میں خوشبو پھیل، اور ماں کے پیٹ سے گندگی کا ایک قطرہ نہیں، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا۔ چھوٹے قطرے کو ڈاٹ کہتے ہیں، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا۔ آپ جیسے جیسے باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا اور خوشبو پھیل رہی تھی، اور دائی کا نام تھا شفا بنت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ۔ یہ بعد میں دونوں ماں بیٹا مسلمان ہوئے۔ اس نے تب بچہ دیکھا، یہ دھوتا دھوایا کیوں آ رہا ہے، خوشبو کیوں آ رہی ہے، یہ چانن کیوں ہو رہا ہے، یہ چند کیوں نکل آیا ہے۔ جب ناف پہ نظر پڑی تو ناف کی میں کٹی ہوئی ہے، جب ختنے پر نظر پڑی تو یہ ختنہ کس نے کر دیا؟ ماں کے پیٹ سے سارا نظام ہوا، اور جب دائی نے اٹھایا تو پورے کمرے میں جیسے کسی نے گلاب کی بارش کر دی، معصوم چہرہ، چمکتا چہرہ اور ہلکی مسکراہٹ۔ تو وہ کہتی ہیں آمنہ اے تیرا بچہ تو ہے، یہ تو ختنہ بھی ہویا پہ ہے، یہ ناف بھی کٹی ہوئی ہے،
یہ ناتا دھوتا ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے، اس بچے کو یوں ماں کی کے پہلو میں لیٹا۔ اب یہ بچہ کتنی دیر کا ہے؟ 15-20 منٹ لا لو، آدھا گھنٹہ لا لو۔ یہ بچہ ایسے پڑا ہوا ہے، اس نے ایسے کروٹ بدلی، میں نے دیکھا جیسا اے یوں سجدہ کی، اٹھے نہیں ہوئے، اٹھے نہیں ہوئے، گوڈے چاہے، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اور گھٹنوں پہ فل سجدہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، ہر ایک کے دکھ کے کام آنے والا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ببرنی جان مشتاقم درآیا، فدا روضہ خیر البشر کن، و احسن منک لم تر قط عینی، و اجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت وہ خوش قسمت شاعر ہے، شاعری آج بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی، نعتیں لکھی جائیں گی، پہلے بھی لکھی گئی، آج بھی لکھی جا رہی، بعد میں لکھی جائیں گے، اور بڑے درد سے رو کے کہتا ہوں، گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھ رہے، عورتوں کا پورا جم گھٹا گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھ رہا، خدا دا نائی نیٹا کل جاؤ، یہ نبی دی گستاخی ہے، یہ نبی دی میلاد نہیں ہے، یہ نبی دی شان ایک گستاخی ہے، یہ نبی دی میلاد نہیں ہے۔ حسان وہ شاعر ہے جو آپ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین کسی ماں نے نہیں جانا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسن چہرے کی خوبصورتی کو کہتے، تو کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسن میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور جمال خاندانی خوبصورتی کو کہتے ہیں، تو وہاں کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ جمال کا تعلق خاندان سے ہے، آپ جیسا عالی خاندان ایسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا، آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آگے سن، خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ آخری مصرع میں ایک ترازو کے پلڑے میں رکھوں اور 1445 سال کی نعتیں، عربی، اردو، ہندی، فارسی، انگریزی، ساری زبانوں کی نعتیں ایک پلڑے میں رکھوں تو حسان کا ایک مصرع اس سب پر بھاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، اور آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا، کہ آپ کا رب آپ سے پوچھ رہا ہے میرے حبیب آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں؟ ما زاغ البصر وما طغى، آپ کا چہرہ کیسے بناؤں؟ والضحى، آپ کی زلفیں کیسی بناؤں؟ واللیل اذا سجى، آپ کا سینہ کیسے بناؤں؟ الم نشرح صدرک، آپ کی کمر کیسی بناؤں؟ الذی انقض ظہرک، آپ کا ہاتھ کیسے بناؤں؟ لا تقصد یدک مغلولۃ، آپ کی گردن کیسی بناؤں؟ الی عنقک، آپ کی زبان کیسی بناؤں؟ لا تحرک بہ لسانک، آپ کا بول کیسا بناؤں؟ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، آپ کی چاد کیسی بناؤں؟ یمشی فی الاسواق، آپ کی پرواز کیسی بناؤں؟ فکان قاب قوسین او ادنی کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہ کسی کو دولت نہیں ملی، ادھر آپ پیدا ہوئے۔ دنیا میں 4 طاقتیں ہیں، پانی، ہوا، آگ، مٹی۔ اللہ نے چاروں کو میرے نبی کی پیدائش پر سجدہ کروا دیا۔ آج پانی کیوں باغی ہے کہ ہم رسول اللہ کے باغی، آج ہوائیں کیوں باغی ہیں کہ ہم رسول اللہ کے باغی ہیں۔ ادھر آپ پیدا ہوئے، اور ادھر ایران کے بادشاہ کے عبادت خانے میں ساسانی خاندان 1000 سال سے حکومت کر رہا تھا، ان کے عبادت خانے میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی۔ کردی آگ نہیں، کالی دی آگ نہیں، عود کی لکڑی جلاتے تھے، عود، لوبان اور اگر اور بلسان، خوشبو پھیلتی تھی۔ ایک دم ہوا کو حکم ہوا، اس میں ایک جھونکا ہوا تھا، بے کون آ گیا؟
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ہوا غلام ہوئی، چل آگے، آگ نے اطاعت کی، حق بجھ گئی، آگ تابے، ہوا تابے، ابھی صرف پیدا ہوئے ہیں، ہوا کو تابے، آگ کو تابے، وہ جو سب اس کا عبادت خانے کا جو تھا ان کا، اس کو منہ بے زان کہتے تھے، منہ بے دان، پتہ دا مطلب کی یہ سمجھو کہ اولا جڑا عبادت کر رہا وہ ایجی بنی، اب تو مجھ گئی۔ ہاں ایک ہستی آئی، ایک یتیم آیا، اور نوشیروان کے محل کے 14 برج اٹان دے بنے ہوئے نہیں، ساڑھے بھی بنے ہوندے نا ڈاٹا اٹان دیا نہیں، پوری چٹان کا برج، پوری چٹان سفید پتھر کی، پورا محل برجوں سے بھرا ہوا تھا، 14 برج زمین پر ٹوٹ کے گرے، مٹی تابے، پانی تابے، بحیرہ ساوا ایرانیوں کا مقدس پانی تھا، عراق میں تھا، یہ جو تہران سے 120 میل دور تھا، ساوا بحیرہ تو ساوا ایک دم خشک ہو گیا، ایک دم خشک ہو گیا، اور وادی سماوا عراق میں ایک بنجر زمین تھی، وہ ایک دم پانی سے بھر گئی، اور پوری دنیا میں جتنے بت تھے سارے زمین پہ جا گرے، بتوں سے آوازیں آئیں، ہمارا زمانہ چلا گیا اور آخری نبی کا زمانہ آ گیا، ہمارا زمانہ گیا، آخری نبی آ گیا۔ جب سے شیطان نکلا تھا، شیطانوں پہ تھاک بیٹھی، ابلیس دھاڑا مار کے روون لگ گیا، اوے داڑیو اوے آلیو، یہ ہماری پنجابی میں کہتے، وہ شیطان مڑے آکھن لگے، استاد جی خیر ہے، وہ تسی تا آج تک نہیں روئے ہو، آج کیوں روئے ہو؟ وہ مینوں مارن والا آ گیا ہے، وہ مینوں مارن والا آ گیا ہے، وہ مینوں مارن والا آ گیا ہے۔ ابھی تو آپ پیدا ہوئے ہیں اور کل کائنات کو مسخر کیا جا رہا ہے، ہوا تابے، زمین تابے، پانی تابے، مٹی تابے، آگ تابے، ابھی تو وہ آدھے گھنٹے کا بچہ ہے۔ جب ان کی مان کے چلے تو اللہ نے چاروں عناصر صحابہ کے تابع کر، مدینے کے پہاڑ سے آگ لکھیں، آتش شاہ پہاڑ، عمر کا زمانہ، آگ تیزی سے مدینے کی طرف آئی، آپ نے کہا تمیم داری کدھر ہے؟ ان کو بلایا گیا، تمیم اس آگ کو بجھاؤ، کہا من انا و ما انا، یہ طوفانی آگ اور یہ آتش شام میں کیسے بجھاؤں؟ کہا ما ہوا الا انتا، تو بجھائے گا، چل۔ تو آگے گئے اور آگ کے سامنے ایسے کیا، آگ پیچھے ہٹ، آگ پیچھے ہٹ گئی، پانی نہیں پیچھے ہٹتا پیا، شکر کرو کسی دریا دے کدی تے نہیں بیٹھے ہو، ساڑھے پاسے آگے ویکھو، ہزاراں دیہات غرق ہو گئے، نشان مٹ گئے، لاکھوں ایکڑ زمین کی فصلیں برباد ہو گئی، ہزاروں شہید ہو گئے، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی۔ پھر انہوں نے آپ کو ایسے کیا اور پیچھے ہٹ گئی، پھر ایسے کیا وہ اور پیچھے ہٹ گئی، پھر ایسے کیا اور پہاڑ کے اندر داخل کر کے آ گئے۔ علا بن حضرمی، بحرین کے کنارے پر سمندر ہے، کشتیاں کوئی نہیں، جب غلام تھے تو سردار تھے، جب باغی بنے تو ذلیل ہو گئے، اپنی جوتیاں مار رہے، اپنی ذلیل کرنے۔ تو علا بن حضرمی امیر گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑے، ایڈی لمبی دعانی منگی، یا علی یا حلیم یا عظیم یا علیو یا عظیم، 4 نام، سمندر پار کرنا ہے، رستہ دے، کہنے لگے بسم اللہ پڑھو، کود جاؤ، سم اللہ وقت ہمو، چھلانگیں لگاؤ، بسم اللہ پڑھو۔ ابو ہریرہ کہتا ہے فسمینا وقت حمنا، ہم اپنے اونٹوں پر سے ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے اونٹ ڈالے، اللہ نے سمندر کا پانی زمین میں غائب کر، فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، پانی نے ہمارے اونٹ کے پیر بھی تر نہیں کیے۔ جب غلام مصطفیٰ تھے تو اس طرح کائنات تابع تھی، غلام تھی۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھٹک گئے جنگل میں، آگے شیر دھاڑتا ہوا آیا، ذرا نہیں ڈرے، رب نے یوں کیا، کہنے لگے سن یا ابا الحارث، شیر کا نام ابا الحارث بھی ہے، انا مولا رسول اللہ، جانتے ہو کینوں اکھا رہے ہیں دند، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، اگو لگ مینوں راہ دکھا، میں راہ بھول گیا۔ تو شیر آیا اور آپ کو ایسے دم مارنے لگا، جا لگی بس بس،
اور آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے سفینہ، آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے سفینہ، چلتے 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 صحابہ کے کیمپ تک پہنچا کر پھر ان کو یوں دیکھنے لگا، یہ ہون میں واپس لگا نا، انہوں نے کہا جا۔ پھر وہ شیر واپس چلا گیا کہ اب ہم غلام مصطفیٰ تھے، بڑے عزت والے تھے، کبھی ہم بھی تم نے بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم نے بھی آوا تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نگاہ ہو۔ آسمانوں پہ نبوت، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پانیوں پہ نبوت، کوئی پانی کا نشان نہیں ہے، تھوڑا سا پانی رہ گیا، 30,000 کا لشکر، اور حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم مرتے ہیں، پانی چاہیے۔ آپ نے کہا جس کے پاس جتنا پانی ہے اکٹھا کرو، 1 قطرہ، 1 گھونٹ، 2 گھونٹ، قطرے قطرے، ایک آدھا لوٹا بن گیا، آدھا۔ آپ نے اس میں اپنی 5 انگلیاں ڈالی، جی 1 2 3 4 5 5 جگہ تو پانی دا چشمہ جاری ہو، انگلیوں سے پانی۔ 30,000 لشکر نے اپنے برتن بھرے، پانی پیا، پیاس بجھائی، اور میرے نبی کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ علماء کہتے ہیں آب زمزم افضل ہے، یہ جنت کا پانی افضل ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں جنت کا پانی، کچھ علماء کہتے ہیں آب زمزم، کیونکہ آب زمزم سے معراج پہ جاتے ہوئے آپ کے دل کو دھویا گیا۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں دنیا کا سب سے مقدس پانی وہ ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے، وہ آب زمزم سے بھی مقدس ہے، وہ جنت سے بھی مقدس، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے پاکیزہ ہے۔ کنویں میں پانی نیچے کڑوا، حدیبیہ کے موقع پر یا رسول اللہ 1400 آدمی، پانی کوئی نہیں، آپ نے کنویں کو دیکھا، نیچے آپ نے تھوک ڈالا، پانی جوش مارتا ہوا کنارے پر آ، تب نے پانی کی، تب نے پانی کی، مردوں پر نبوت۔ ایک بدو گزرا، گو دنا سنے وکھیے دیہاتیاں ویکھی اسی شہر نے پتہ ہی جانا شوروں کی پتا۔ چھپکلی کو اتنا بڑا گاتو، چھپکلی تو دیکھیے نا، ترلی اتنی بڑی ہو جائے تو وہ گو ہوتی ہے، اس کی گردن نہیں ہوتی، بیچ میں گسی ہوتی۔ عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، جڑے خانہ بدوش نان مسلم ہیں وہ بھی گو ناپتے کھاندے، انہیں شکار کیا ہوا تھا اور رسی سے باندھا ہوا۔ جب وہ گزرا تو آپ کی محفل تھی، کہنے کا اے کون ہے؟ تو وہ کسی نے کہا یہ وہی جو کہتا میں نبی ہوں۔ اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا، کہنے کا تو ہے جس نے گھر گھر فساد مچا دیا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں؟ کہا جی میں ہی ہوں۔ کہ اگر میری تیری قوم کا سلنا ہوتی نا میں تیری یہی گردن اڑا دیتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں ایسے گھومنے لگی، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، اب انہوں اجازت دے میں ذرا تلوار این کر لوں۔ آپ نے فرمایا عمر تجھے پتا ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، اخلاق کتنا بڑا امر ہے۔ آپ نے کہا یار غلط دس تیری ناراضگی کی ہے، اس نے ناراضگی بعد سے اس نے گرا کھولی اور گو کو ایسے اٹھا کر آپ کے سامنے پھینک دیا۔ اینو آخ کہ اے بولے تو نبی ہے تو میں من گیا، نہیں تو میں کوئی نہیں من۔ این کھلو گیا اس کیا مویا تا بندہ نہیں بولیں دا جانور کے میں بول خدا جیندہ میں نہیں بولیں تو ایوں رکھ لو۔ آپ مسکرائے اور ایک نظر اس کا سے ڈائے، چھوڑ دیر اس کو دیکھتے رہے، پھر کہا یا باب، زب عربی میں گو کو کہتے یا باب۔ اس نے اپنے ہاتھ ایسے کی اور گردن تھوڑے دیر سینہ اوپر گیا، چہرہ اوپر کیا اور عربی میں بولی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔